بچوں، آج ہم لوگ اپنی کلاس میں ایک کہانی کا مطالعہ کریں گے جس کا عنوان ہے طوطے کی چالاکی۔ تو آئیے ہم لوگ اس کہانی کو ایک بار مختصر میں سمجھتے ہیں۔ دراصل اس کہانی میں ایک تاجر ہوتا ہے جو عرب ملک کا ہے، اور ایک طوطا ہے۔ یہ تاجر ملک ہندوستان آتا جاتا رہتا ہے۔ کسی بار آتے جاتے وقت یہاں ملک ہندوستان سے ایک طوطا لے جاتا ہے اور اس کو پالتا ہے، اور تجارت کے ہی سلسلے میں دوبارہ کبھی جب ہندوستان آتا ہے تو اپنے وہ تمام نوکروں سے اور اپنے طوطا سے پوچھتا ہے کہ میں تجارت کے سلسلے میں جا رہا ہوں، کس کو کیا چاہیے۔ ان لوگوں سے فرمائش پوچھتا ہے اور ان کی فرمائش نوٹ کر کے وہ ملک ہندوستان آتا ہے اپنے تجارت کے سلسلے میں۔ تو اسی میں جب طوطا سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری کیا فرمائش ہے، تو طوطا بولتا ہے مجھے اگر رہائی کا کوئی طریقہ پتہ ہو، میرے رہائی کا کوئی طریقہ پتہ ہو تو میرے دوستوں سے یہ کہیے گا کہ وہ مجھے یہاں سے رہا ہونے کا کوئی طریقہ بتائیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ جب ملک ہندوستان جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے، اور پھر جب واپس دوبارہ عرب آتا ہے اور اس پرندے کو، اپنے پالے ہوئے طوطے کو یہ سارا واقعہ بتاتا ہے، تو وہ اس کو فالو کر کے اس پنجرے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ کہانی ہے۔ تو آئیے ہم لوگ اس کو تفصیل سے اپنے سبق میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ اس کا عنوان ہے طوطے کی چالاکی، اوپر لکھا ہوا ہے، آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ یہاں سے دیکھتے ہیں، عرب کے ایک سوداگر نے ایک طوطا پالا تھا۔ عرب کے ایک سوداگر یعنی سودا کرنے والا، یعنی تاجر۔ عرب کے ایک سوداگر نے ایک طوطا پالا تھا، یعنی عرب ایک ملک کا نام ہے، اور سوداگر مطلب سودا کرنے والا، یعنی بیاپاری، یعنی تاجر۔ تو عرب کے ایک سوداگر نے ایک طوطا پالا تھا، بہت خوبصورت اور اچھی آواز والا، یعنی وہ بہت خوبصورت اور اچھی آواز میں بولتا تھا۔ سوداگر پرندوں کی بولی جانتا تھا۔ سوداگر جو تھا، یعنی جو تاجر تھا، بیاپاری تھا، وہ پرندوں کی بولی جانتا تھا، اور طوطے سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، یعنی جو اپنا پالتو طوطا پالے ہوئے تھا اس سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ پھر لکھا ہے، ایک بار سوداگر ہندوستان کے سفر کے لیے تیار ہوا، یعنی ایک بار کی بات ہے، سوداگر جو ہے ملک ہندوستان کے سفر کے لیے تیار ہوا۔ اس نے اپنے تمام نوکروں سے پوچھا، اس ملک سے تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ اس نے اس کے جو تمام نوکر اس کے ہاں جو کام کرتے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی کس کو کیا تحفہ چاہیے، میں ملک ہندوستان جا رہا ہوں، اپنی فرمائش سب بتائیں۔ سب نے اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتائیں۔ آخر میں طوطے کی باری آئی تو اس نے کہا، مجھے کچھ منگوانا تو نہیں ہے، البتہ میری قوم کے لوگوں کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ البتہ میری قوم کے لوگوں کو، یعنی کہ اور جو وہاں تمام ہمارے طوطے ساتھی ہیں ان کو ہمارا سلام پہنچا دیجیے گا بس، اور میرا حال بتا دیجیے، یعنی ان کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا اور میرا حال بتا دیجیے گا۔ ان سے کہیے کہ میں پردیس میں ہوں، یعنی پردیس، یہاں لفظ آیا پردیس، یعنی دوسرے دیس میں ہوں، اور آپ نے مجھے بھلا دیا ہے، یعنی کہ میں قید ہو کے یہاں آ گیا ہوں، تو اب آپ لوگ ہمیں بھلا دیے ہیں۔ اس طوطے نے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں کو، یعنی تمام جو وہاں طوطے ملیں گے ان سے یہ بات کہیے گا، قسمت نے مجھے قید میں ڈال دیا ہے، آپ آزاد ہیں اور باغ کی سیر کرتے پھرتے ہیں، یعنی قسمت نے تو مجھے پنجرے میں ڈال دیا ہے، لیکن آپ سب لوگ آزاد ہیں اور سیر کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن میں تو یہاں قید میں ہوں۔ میں رات دن وطن کی
اور آپ کی یاد میں تڑپتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں رات دن کیول وطن کی یاد میں، اپنے وطن کی یاد میں اور آپ لوگوں کی یاد میں تڑپتا رہتا ہوں۔ اس قید سے رہائی کی کوئی صورت ہو تو مجھے بتائیے، ورنہ میں یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میرے دوستوں سے یہ کہیے گا کہ اگر قید سے رہائی کا کوئی طریقہ ہو تو وہ ہمیں بتائیں گے، وہ مطلب آپ کے ذریعے ہم کو بتائیں گے، اور میں یوں ہی اگر آپ لوگ ایسے اگر یہی حالت رہی یعنی کہ رہائی کی کوئی صورت ہو تو مجھے بتائیں، ورنہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا، یعنی اگر نہیں رہا ہو پاؤں گا میں تو یہیں پہ میں گھٹ گھٹ کر کے میں مر جاؤں گا، یعنی انتقال کر جاؤں گا۔ سوداگر نے طوطے کی بات بھی لکھ لی۔ اس نے طوطے کی بھی بات نوٹ کر لی، لکھ لی، اور جب وہ سفر کرتے کرتے ہندوستان کی سرحد میں پہنچا تو اسے طوطوں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ جب وہ سفر کرتے کرتے جب ملک ہندوستان میں داخل ہوا تو جیسے ہی سرحد پہ داخل ہونے والا تھا تو سرحد پہ ہی پہنچتا ہے، تبھی اس کو ایک طوطوں کا بڑا جھنڈ ملتا ہے۔ اس نے اپنی سواری روک دی، یعنی وہ وہیں پہ رک جاتا ہے اور طوطے کا سلام و پیغام پہنچایا، یعنی کہ طوطے نے جو آداب اور القاب کے لیے یعنی سلام کے لیے بولا تھا وہ سلام کے پیغام کو پہنچایا، اور پیغام سنتے ہی ان طوطوں میں سے ایک تھر تھرا کر زمین پر گرا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی اس نے کہا تھا کہ میرا سلام کہیے گا اور یہ ساری بات بتائیے گا کہ میں یہاں قید میں ہوں اور رات دن آپ لوگوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اگر رہائی کا کوئی طریقہ ہو تو مجھے بتائیے۔ تو اس نے یہ ساری بات وہ تمام جو طوطے کے جھنڈ تھے ان کو سنا دیا، یعنی بتا دیا۔ تو ایک ہوتا کیا ہے کہ ایک طوطا جو ہے تھر تھرا کر گر جاتا ہے، یعنی کپتے ہوئے وہاں پہ نیچے گر جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہاں لفظ آیا ٹھنڈا ہونا۔ ٹھنڈا ہونا مطلب اس دنیا سے رخصت ہو جانا، یعنی مر جانا، کوچ کر جانا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ پھر لکھا ہے سوداگر کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے یہ پیغام کیوں پہنچایا۔ سوداگر کو آخر میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آخرکار میں نے یہ پیغام کیوں پہنچایا۔ شاید یہ طوطا اس طوطے کا عزیز تھا، شاید یہ طوطا جو ابھی گر کے ٹھنڈا ہو گیا یعنی انتقال کر گیا، اس طوطے کا عزیز تھا، یعنی کہ بہت آئیڈیل پرسن تھا، بہت ماننے والا تھا، اسی لیے صدمے سے گر کر مر گیا، یعنی کہ وہ برداشت نہیں کر پایا اور صدمے کی وجہ سے گرا اور وہ مر گیا۔ یہاں پہ دیکھیے ایک لفظ آیا عزیز۔ عزیز مطلب جس کو ہم بہت زیادہ چاہتے ہیں، یعنی آئیڈیل پرسن جو ہمارا ہوتا ہے۔ تو اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ بات جو ہونی تھی وہ ہو گئی، یعنی کہ اس نے بتایا اور وہ طوطا گرا مر گیا، اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا تاجر؟ تو جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ اس نے سواری آگے بڑھائی، یعنی یہ سارا واقعہ ہو گیا اس کے سامنے، تو اب اس نے جو ہے اپنی سواری آگے بڑھائی۔ تو ہم لوگ اب اگلا جو بچا ہوا حصہ ہے اگلے کلاس میں پڑھتے ہیں۔ بچوں ملتے ہیں ہم لوگ اگلی کلاس میں۔